الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے پروگرام لے کر ہم حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام کا موضوع ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے آج کے ٹاپک سے اور زیادہ اچھے انداز میں واضح ہوگا، مگر اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کے ایک عظیم واقعے کی طرف چلیں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، کام تھوڑا ہے، ثواب اور اجر کتنا زیادہ ہے، پھر بھی ہم درود پاک پڑھنے میں سستی کریں تو یہ ہماری ہی کوتاہی ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ناظرین ایک تاریخ کا عظیم واقعہ سنانا ہے، ایک ہسٹوریکل ایونٹ اسلامی تاریخ میں ملتا ہے، اس پر بات کرنی ہے، اور چونکہ یہ ایونٹ، یہ واقعہ بھی رمضان میں ہوا، اس لیے اس پر بات بڑی ریلیونٹ ہے اس مہینے میں، اور انشاءاللہ اس سے ایک سبق بھی لینا ہے۔ 10 رمضان المبارک کو سن 8 ہجری یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں بعض روایتیں مختلف بھی ہیں۔ 10,000 یا 12,000 کے لشکر کو لے کر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ پاک کے لیے روانہ ہوئے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی، یعنی سن ہجری، پہلے سن ہجری بنا وہ کہ جس میں میرے آقا دکھی دل کے ساتھ، پریشانی کے عالم میں، یعنی گویا خوف کی فضا تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں تھی۔ نبی پاک جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ گئے تو بڑے افسردہ تھے۔ 53 سال زندگی کے مکہ شریف میں گزرے تھے۔ میرے آقا کا گھر، نبی پاک کی گویا زندگی وہاں گزری تھی، مگر وہاں کی قوم نے جس تکلیف کے ساتھ، جس کو آپ کہیے کہ ظلم و ستم کے ساتھ وہ شہر چھڑوایا تھا، وہ قلب اقدس پر بڑا ناگوار تھا۔ مگر ودن 8 ایئرز، بہت طویل عرصہ نہیں ہوا، صرف 8 سال کے بعد میرے آقا اب مکے کی طرف آ رہے ہیں، گویا مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اب بڑی خوبصورت اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ سب سے پہلے تو چونکہ روزے سے تھے صحابہ کرام، سفر بھی جاری تھا، جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو پیارے آقا نے روزہ جو ہے گویا ختم کر دیا۔ صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دینا مقصود تھا، سب نے پھر روزے کو ایک طرح سے توڑ دیا تاکہ بعد میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ سفر بھی تھا اور ڈیفیکلٹ ٹریول تھا، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ آرڈر، یہ حکم جاری ہوا کہ جب مکہ پاک سے قریب پہنچ گئے کہ اب ہر صحابی رسول اپنا اپنا الگ چولہا جلائے۔ رات کا وقت تھا ناظرین، جب اندھیری رات ہو تو چھوٹی سی آگ بھی دور سے نظر آتی ہے۔ اب جب 10,000 چولہے جلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کیسا عالیشان منظر ہوگا۔ ادھر کفار قریش کی طرف سے کچھ لوگ جاسوسی کرنے آئے تھے کہ لشکر قریب آ گیا ہے، دیکھے تو صحیح تعداد کتنی ہے۔ جب 10,000 چولہے جلتے ہوئے دیکھے گئے تو وہاں ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ مسلمان تو ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ وہاں پریشانی کی فضا ہو گئی، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ان کو خوف زدہ کرنے میں کامیاب رہی۔ اب کیا ہوا؟ مگر یہاں کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لڑائی کرنے نہیں، گویا ایک محبت اور امن اور پیس کا پیغام لے کر گئے تھے۔ حالانکہ ادھر والوں کی طرف سے ظلم تو بڑا ہوا تھا، مگر یہاں محبت تھی، پیار تھا، درگزر تھا۔ ایک صحابی رسول نے ایک جملہ کہا، آج تو گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس جملے کے جواب میں ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے ایک پہلا حکم جاری کیا، جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا پیغام جاری کیا، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو فرمایا جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ فرسٹ آف آل پہلا اعلان ہی پیس کا۔ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ناظرین، آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ نبی پاک نے محبتوں سے، پیار سے، درگزر سے، معافی سے اسلام کو کس پیارے انداز میں پھیلایا۔ ذرا سوچئے ناظرین، کن لوگوں کے لیے معافی کا اعلان ہو رہا ہے؟ جنہوں نے اپنا شہر چھڑوا دیا، صحابہ کرام کو شہید کیا، راستے میں کانٹے بچھائے، گلے کھینچے گئے، صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹایا گیا۔
نبی پاک کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو ستایا گیا، نبی پاک کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں انہی لوگوں نے تو شہید کیا، اور کس ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا کہ آپ کے کلیجے کو چبایا گیا۔ اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی اعلان یہ ہے کہ دروازہ بند کر دے اس کے لیے امان، کعبے میں چلا جائے اس کے لیے امان، آج جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان۔ تو لوگوں نے کہا حضور ابو سفیان جو ہے وہ بڑی غیرت والا ہے، آپ اس کے لیے بھی کوئی ایسا اعلان کر دیں تاکہ اس کی بھی جو ہے کچھ عزت رہ جائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان۔ اب جناب مسلمان مکے میں داخل ہوتے ہیں، کوئی تلوار نہیں چلتی ہے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی ہے جناب، بڑی آسانی کے ساتھ مکہ جو ہے وہ کانکر ہو جاتا ہے، گویا فتح مکہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شان و شوکت سے مکہ پاک میں داخلہ عطا فرمایا کہ تاریخ کے اوراق پر یہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ مگر اتنی بڑی فتح ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سر اقدس عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا ہے، کر و فر والا انداز نہیں ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے ہیں، 8 رکعت چاشت کی ادا کرتے ہیں، گھر میں سوکھی روٹیاں ہیں، تھوڑا سا سرکہ ہے، نبی پاک انہی سوکھی روٹیوں کو پانی میں نرم کر کے سرکہ ڈال کر اسے کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فرماتے سرکہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر والے محتاجی کا شکار نہیں ہوتے۔ کونین کے والی ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، مگر روٹی سادہ ہے، کھانا سادہ ہے۔ کیا سادگی ہے میرے آقا کی زندگی میں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ کیسی ہستی ہیں کہ اللہ کے حبیب ہیں، رب کے خزانوں کے مالک ہیں، مگر عاجزی انکساری اور فقر و فاقہ کی زندگی ہے۔ اور آج ہمیں تھوڑی تنگی ہو جائے، شکوے ہیں، شکایات ہیں، ارے نبی پاک کی زندگی پر تو نظر دوڑا لیں، جن کو رب نے اپنا حبیب قرار دیا مگر وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ بہرحال اب وہ تاریخی خطبہ دیا گیا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سامنے کون لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے جفا کی ہے، جنہوں نے بہت ستایا ہے، بہت رلایا ہے، بڑا دکھی کیا ہے، ساتھیوں کو شہید کیا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، بڑے بڑے جفاکار، بڑے بڑے ظالم موجود ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان میں خطاب فرمانا تھا، جب ان سے بیان فرمانا تھا، ہو سکتا ہے ان کے دل لرز رہے ہوں، وہ سوچ رہے ہوں کہ آج ہمارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے، ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی، ہم نے ان کے اور ان کے اصحاب پر بڑا ظلم کیا ہے۔ نبی پاک نے سب پر نظر ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ ہر شخص کانپنے لگا، لرزنے لگا، اور لرزتی ہوئی آواز سے انہوں نے کہا کہ اخ کریم و ابن اخ کریم، کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ سے ہمیں کرم کی امید ہے۔ اللہ اکبر، کیسا دریائے رحمت جوش پہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی اعلان فرمایا، آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جب یہ تاریخی اعلان ہوا تو سسکیاں بلند ہوئیں، لوگ زاروں کتار رونے لگے۔ نوبڈی ایکسپیکٹ، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ آج ہمیں معافی مل جائے گی۔ جن کو ستا کر گھر چھڑایا، جن کو ستا کر وطن چھڑایا، جن کو یہاں چین سے رہنے نہ دیا، جن پر قاتلانہ حملے کیے، جن کے بچوں کو ہم نے رلایا، اور آج وہ آ کر ہمیں معاف کر رہے ہیں، طاقت میں ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، مگر معافی کا اعلان تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہاں تک تو شاید واقعہ کئی بار سنا ہوگا، مگر اس معافی کا فائدہ کیا ہوا، اس معافی کا رزلٹ کیا نکلا؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے کفار جو تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ اسلام اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا مذہب ہے تو کیوں نہ اسے ہی اختیار کر لیا جائے۔ اب ایک اور میٹر باقی تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے تو مکے میں ان کی جائیدادیں تھیں، ان کے گھر تھے، ان پر کفاران قریش نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب وقت تھا کہ وہ جائیدادیں واپس لی جائیں اور صحابہ کو واپس لوٹائی جائیں، مگر شاید آسمان نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے صحابہ کرام، اے مدینے سے آنے والوں، اپنی ساری پراپرٹی، اپنی ساری جائیداد تمام مکے والوں کو ہبہ کر دو، انہیں
بخش دو۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ انہی کی پراپرٹی پر ہم نے قبضہ کیا ہے، مگر اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اب ہمارے مسلمان بھائی ہو گئے ہیں، اگر یہ گھر پر بیٹھ چکے ہیں یہ گھر انہیں ہی دے دیا جائے۔ اس سے پہلے ایسے فیصلے آسمان نے نہیں دیکھے تھے، اس دنیا میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں فتح مکہ کا واقعہ ایک سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت، یہ ہے نبی پاک کی شان اور شوکت کہ قدرت تھی، پاور تھی، جو چاہتے وہ آرڈر دیتے، مگر معاف کیا، مگر درگزر کیا، مگر درگزر کر کے حاصل کیا ہوا؟ دل جیت لیے، اپنا بنا لیا، وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کی آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوئی۔ اگر لڑائی ہوتی سر کٹتے، کچھ جہنم میں چلے جاتے، کچھ کفر پر ڈٹے رہتے، مگر معافی نے کئیوں کو اپنا بنا لیا۔ This is the lesson، یہ سبق سیکھنا ہے۔ اگر آپ دشمنی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑھتی چلی جائے گی، آپ معاف کیجئے، لوگ دوست بن جائیں گے، لوگ قریب آ جائیں گے۔ تو ناظرین، باتیں بہت ساری اس واقعے سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی کو کسی وجہ سے، اگر اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں، یا بدلہ ریونج لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ بندہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑتا کسی کو، مجھے کوئی برا کہے گا تو میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے وہ بتاتا ہے وہ کون ہے، کیونکہ اگر کسی بدتمیز نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کسی بدماش نے آپ کے ساتھ بری بات کی ہے، اور اب آپ بھی وہی ایٹیٹیوڈ اپنا رہے ہیں، تو پھر آپ بھی بتا رہے ہیں نا آپ کیا ہیں، آپ کی تربیت کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بتاؤں میں کون ہوں، تو واقعی وہ اندر سے بتا دیتے ہیں وہ کون ہے۔ یہ بڑا عجیب سا ایک محاورہ ہے ناظرین کہ ہم تو جناب شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ بدماشی کا بٹن کہاں لگا ہوتا ہے آپ کے اندر کہ جناب بدماش کو دیکھ کر آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں۔ ارے جناب، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جبھی تو بدماش پر شرافت کا اثر ہوگا نا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ نبی پاک علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں، پتھر اٹھا کر واپس مارے نہیں ہیں۔ کیا وہ اشعار بھول گئے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے، ہم ٹھوکر لگ جائے کسی کی چھوٹی بات پر اتنا بڑا جھگڑا، اور یہ جھگڑے رمضان میں زیادہ نظر آتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، حالانکہ شیطان بند ہے، لیکن ہیبٹ بن چکی نا، ہمیں برداشت ہی نہیں ہے۔ آج ٹریفک کا چھوٹا سا معاملہ، کسی کی موٹر سائیکل کسی سے ٹکرا جائے، اندھے ہو، دیکھتے نہیں، چلانا نہیں آتی، اب وہ بھی کہتا ہے اچھا بتاتا ہوں میں اندھا ہوں کہ نہیں ہوں۔ آستینیں وہ چڑھاتا ہے، ادھر یہ آستینیں چڑھتی ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، کسی کا شیشہ ٹوٹتا ہے، کسی کا سر پھوٹتا ہے۔ پہلی باری میں ہی معاف کر دیا جاتا، تھوڑا سا سمجھ لیا جاتا کہ غلطی ہو گئی، بندہ کہہ دے بھائی جان غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، کوئی بات، ختم ہو جاتا نا معاملہ۔ کبھی اگر آپ جیلوں کا دورہ کریں نا، اللہ تعالیٰ ویسے ہم سب کو جیل سے محفوظ رکھے، لیکن جو قیدی ہوتے ہیں ان سے پوچھیں، انٹرویو لیں، تو اکثر وہ ہوں گے جنہوں نے غصے پر قابو نہیں رکھا تھا، چھوٹی سی بات پر قتل تک بات پہنچ گئی، ایک قبر میں پہنچ گیا، دوسرا جیل میں پہنچ گیا۔ نہ کرے ناظرین، اسلام معافی اور درگزر کا درس دیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، نبی پاک فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اصل کام یہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غصے کا جواب دینا تو بڑا آسان ہے، کسی نے برا کہا میں نے بھی برا کہہ دیا، ہاتھ اٹھایا میں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، نہیں، برداشت کرنا مور ڈیفیکلٹ۔ تو مرد ہیں تو مردانگی والا کام کریں نا کہ برداشت کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں یار میں معاف کر دوں گا تو میری عزت چلی جائے گی، نہیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ غصہ، یہ ریونج، یہ اسلام نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں، اسی نے تو ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیلا دی۔ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اور اس نیت کے ساتھ کیجئے کہ آج میں اللہ کے بندوں کو معاف کر رہا ہوں، رب کائنات مجھے معاف فرما دے گا۔ روایتوں کا مضمون ہے اگر معاف نہیں کرو گے تو معاف نہیں کیے جاؤ گے، اگر رحم نہیں کرو گے تو تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب سوچ لیجئے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ جناب میں بالکل بدلہ لوں گا، نہیں چھوڑوں گا، اگر ہمارے اور آپ کے جرم پر اللہ نے ہماری پکڑ کر لی، ہمیں نہ چھوڑا، ہے کوئی چارہ؟ کدھر جائیں گے؟ اس نیت کے ساتھ معاف کیجیے، درگزر کیجیے۔ اللہ کریم جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے، وہ کریم ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ آج بہت ساری فیملیاں ایک دوسرے سے دور ہیں، اسی غصے کی وجہ سے، اسی معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ شوہر بیوی کو معاف نہیں کر رہا، بیوی شوہر کو معاف نہیں کر رہی، ساس بہو کو معاف نہیں کر رہی، بہو ساس کو معاف نہیں کر رہی، نند اور بھاوج کا جھگڑا ہے،
بھائی بھائی کا پرابلم ہے، پارٹنرز آپس میں روٹھے بیٹھے ہیں، برسوں کے دوست ہیں مگر آج ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اکیلی رات کو وہ دوست یاد بڑا آتا ہے، شوہر کو بیوی بھی یاد آتی ہے، بیوی کو شوہر بھی یاد آتا ہے، بچے بھی یاد آ رہے ہیں، لیکن دل میں ایک آگ ایسی لگی ہے، انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جناب ایک سوری پہلے وہ کر لے، وہ ایک بار آ کر معافی مانگ لے، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر میں دوستی کر لوں گا، پھر میں رشتہ داری جوڑ لوں گا۔ آپ سوچئے برسوں کی رفاقت، برسوں کا پیار، برسوں کی محبت، بیچ میں ایک سوری، ایک معافی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آپ سوچئے زندگی مختصر ہے، کب تک نفرتوں کے ساتھ جئیں گے؟ آپ سوری کر لینا، آپ معافی مانگ لیں۔ اب تو عید بھی قریب آنے والی ہے، کیا عید بھی اپنوں کے بغیر گزاریں گے؟ کیا عید بھی دوستوں کے بغیر گزاریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کیوں سوری کروں، میری تو غلطی نہیں ہے۔ وہ بھی تو یہی سوچ رہا ہے نا، ایک کی تو غلطی ہے، چلے اس کی غلط، تھوڑی دیر کے لیے میں نے آپ کی بات مان لی، جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کی بات مان لی، آپ کی غلطی نہیں دوسرے کی غلطی ہے، لیکن اگر آپ معافی مانگ لیں گے تو دوستی ہو جائے گی نا، وہ محبت واپس آ جائے گی۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یقین کیجئے آپ کی یہ صلح کی طرف قدم بڑھانا اگر یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے تو اس سے بڑی تو کوئی سعادت نہیں نا۔ میں آپ کو ایک شاندار حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں کیسے صلح کر لوں، میں اس کو کیسے جناب اس سے رشتہ تو جوڑ دوں، وہ توڑ رہا ہے، اس نے ظلم کیا ہے تو میں کیوں معاف کروں؟ اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھے نا، اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے تو آؤ میں آپ کو آپ کی اور اپنے آقا کا فرمان سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ذرا سوچئے انعام کتنا بڑا ہے، اربوں روپے خرچ ہو جائے نا، میری ساری زندگی کی ساری چیزیں مجھ سے لے لی جائیں اور اس بات کی گارنٹی دے دی جائے کہ اللہ جنت میں داخل کر دے گا اور مجھ سے حساب آسانی سے لے گا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اگر حساب لیا گیا تو مارے جائیں گے، گناہ ہی گناہ ہیں، خطائیں ہی خطائیں ہیں، اللہ اپنے کرم سے جنت میں داخل کر دے، یہ اسی کی مہربانی ہوگی۔ لک ایٹ دا ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے۔ اب 3 باتیں ہیں، پلیز ناظرین رمضان جانے والا ہے، اپنا لیجئے، اپنے دل میں بسا لیجئے۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہم کہتے ہیں نا مجھے تحفہ نہیں دیا، عید والے دن بھی نہیں بلایا، شادی میں بھی نہیں بلایا، میں کیوں بلاؤں اپنے بچے کی شادی میں؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ میں نے ایسا نہیں بننا، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، مجھے اسلام پر عمل کرنا ہے، میں بلاؤں گا، میں تحفہ دوں گا، وہ نہیں مسکراتا مجھے دیکھ کر میں مسکراؤں گا، مجھے جنت میں جانا ہے، میرا حساب آسانی سے لیا جائے، میری یہ تمنا ہے۔ دوسری بات، جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تم سے کٹ آف کرے، آقا فرماتے تم اس سے ملاپ کرو۔ لوگ کہتے ہیں جناب وہ رشتہ داری توڑ رہا ہے، میں تو نہیں توڑ رہا، وہ نہیں آتے ہمارے گھر، آپ آگے بڑھ جائیں، جنت میں جانا ہے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جو انعام ملا ہے وہ حاصل کرنا ہے، آپ آگے بڑھ جائیے، فیملی جڑ جائے گی، نہ رہیے اپنوں سے دور۔ مجھے پتا ہے آپ کو وہ یاد آتے ہیں، آپ کو ان کے بغیر نہیں سکون مل رہا، لیکن وہ انا ہے، وہ ایگو ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ میں یہاں ماؤں سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے 2 بچے یعنی آپ کی بہو اور آپ کا بیٹا الگ بیٹھا ہے۔ میں بیٹی کی ماں سے بھی بات کرنا چاہوں گا جس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوا ہے کہ خبردار تم اپنے سسرال گئی، جب تک وہ نہیں آتے تم نے نہیں جانا، اور جو بیٹے کی ماں ہے وہ کہتی بیٹا تم نے قدم نہیں نکالنا جب تک پہلے ان کو آ کر جھکنے دو۔ آپ تو ماں ہیں، ان بچوں کو ملنے دیجئے، معاف کر دیجئے، آپ آگے بڑھ کر ملاپ کروا دیجئے، کیا معلوم یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ غور کیجئے۔ اب سنیے تیسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ ظلم کرنے والے کو بھی معاف کرنے کا کہا، ہم تو غلطی بھی معاف نہیں کرتے، بائی مسٹیک پیر پہ پیر رہ گیا ہے پھر بھی گالی نکالنی ہے، بائی مسٹیک بائک چلاتے چلاتے کسی کو اسکریچ لگ گیا ہم فوراً لڑنے کے لیے تیار۔ ظلم کرنے والے کو اسلام کہتا ہے معاف کر دو، اور ہم مسٹیک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے نفرت ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ خدا را میں نے آپ کو فتح مکہ کا واقعہ سنایا، امیجن کرنے کی کوشش کرے، کوئی اگر ہمارے چچا کو اس طرح شہید کرے، کوئی ہمارے بچوں کو جناب زد و کوب کرے، کوئی راہ میں کانٹے بچھائے، کوئی نماز نہ پڑھنے دے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو یہ لوگ مارتے تھے، اذان دیتے تھے تو لہو لہان کر دیتے تھے۔ اسلام کا نام لینا گویا جرم تھا۔ کئی صحابہ ایسے جن کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔
حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیٹھ جلتے کوئلوں پر انہیں لٹایا جاتا، ان کی پیٹھ سے چربی نکلتی تھی اور وہ کوئلے اس سے بجھتے تھے، اور پیٹھ پر کوئلے کے جلانے کے نشانات تھے۔ اتنا ظلم، پھر بھی معاف کیا، پھر بھی اپنا بنا لیا۔ اور اسی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا کہے میں نہیں کرتا کسی کو معاف، نہیں جناب، میں اب بتاؤں گا، میں بدلہ لوں گا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ کئی قومیں وہ ہیں ہمارے وطن پاکستان میں جو مسلمانوں کا ملک ہے، جو اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ بڑے ہو کے بدلہ لینا ہے، اور اس کے چکر میں کئی خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اگر کسی سامنے والے خاندان نے آپ پر ظلم کر ہی دیا ہے تو ختم کرے لڑائی کو، ختم کرے اس دشمنی کو۔ کب تک لڑتے رہیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، ہاتھ ملا لو۔ اگر ان کے والدین میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ان کے بچوں کو کیا قصور ہے؟ مگر نسلیں لڑ رہی ہیں آپس میں کہ باپ دادا نے غلطی کی تھی۔ پلیز، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج یہ نیت کر لیجئے ناظرین، پلیز ابھی فون اٹھائیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہماری رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، میں نے اپنے دوست سے دوری کی ہوئی ہے، میں فلاں سے بدلہ لینے کے لیے دل میں ریونج رکھا ہوا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ جب فون کریں، آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کے مزاج کے خلاف بات کریں، آپ نے صبر کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ آپ کو یہ لگے گا یار میں اچھی نیت سے آگے بڑھا اور یہ پھر بھی لڑ رہا ہے مجھ سے، غلطی اس کی پھر بھی مجھے بول رہا ہے، کوئی بات نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے ہو نا دعا شب قدر میں، کیا دعا ہے معنی پتہ ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ اس نیت سے معاف کرو کہ اللہ میں نے بندوں کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دے۔ یقین کیجئے جب وہاں سے معافی ملی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فیضان رمضان۔ ناظرین، فیضان رمضان میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہم نے سیکھنا ہے کہ شب قدر میں یعنی رمضان کی طاق راتوں میں وہ کون سی عبادات ہیں جو ہم نے کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ویسے تو جتنی عبادتیں کریں وہ کم ہیں، مگر چند مخصوص عبادتیں میں آج عرض کروں گا۔ یاد رہے کہ بعض بزرگان دین، مفسرین اور محدثین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے کہ کون سی رات شب قدر ہوتی ہے، مگر بھاری اکثریت کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ سید الانصار، سید القراء حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 27ویں رمضان ہی شب قدر ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت علماء کرام نے دلائل بیان کیے، خاص طور پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ ایک ان کا کلیہ ہے، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 3 بار لیلۃ القدر آیا، اور ایک بار لیلۃ القدر کو اگر غور سے دیکھیں تو 9 حروف ہیں، 9 ملٹیپلائی بائی 3 یہ 27 حروف بنتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے جو شب قدر ہے وہ 27ویں رات ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں 30 کلمات ہیں، یعنی 30 کلمات ہیں پوری سورہ قدر میں، اور 27واں کلمہ ہیا، یعنی یہ ضمیر ہے، جو عربی کو کچھ جانتے ہیں کہ یہ ضمیر یہ اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی رات ہو، برکت والی رات ہے، 5 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، 27ویں شب کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا، آپ اسکرین پر یہ وظیفہ دیکھ رہے ہوں گے، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر رات ہی 3 مرتبہ یہ پڑھ لینا چاہیے، مگر رمضان کی طاق راتوں میں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ویسے آپ پوری رات اگر عبادت کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو ایک خوبصورت روایت یہ ہے کہ اگر بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو خاص طور پہ ان راتوں میں یہ دونوں نمازیں باجماعت پڑھنی ہیں۔ اور پھر ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
نبی پاک سے عرض کی، ترمذی کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو